اسی ملازم اس بد کردار کا نکاح پڑھا کر نکالیں یہاں سے۔ تائی نے غصے سے شوہر کو کہا۔ وہ کب سے اپنی یتیم بھتیجی ہمنا کو بنگلے سے نکالنا چاہتی تھی، بلاخر جان بوجھ کر ہمنا کو جوان ڈرائیور ریان کے ساتھ بند کمرے میں کر کے بد کرداری کا الزام لگا دیا۔ ریان نے نکاح کے بعد اپنے ساتھ اسے گھر لے گیا، لیکن اس کا گھر تو کسی محل سے کم نہ تھا۔ آج سے اس کا پکا گھر ہے۔ ریان نرمی سے کہا، تم اتنے امیر تھے تو ڈرائیو کیوں کر رہے تھے؟ مسکرا کر اپنا راز بتانے لگا، گویا کیونکہ سورج کی کڑکتی روشنی میں کھڑی پسینے سے شربور چہرہ گرمی سے شدت سے لال پڑ گیا تھا۔ اس نے ٹیشو سے کپڑا صاف کرتے ہوئے نظریں گھاڑی تھیں۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ اپنے عقب سے اپڑتی ہوئی آواز پر ہمنا پیچھے مڑ کر دیکھی اور پھر چہرے پر پیاری سی مسکان آئی تھی، اپنی جان سے عزیز دوست کو دیکھ کر۔ ایک ہی دوست تھی اور اس کی اسکول سے لے کر یونیورسٹی کے ساتھ دونوں۔ ڈرائیور انکل نہیں آئے؟ پریشانی کے سبب مسکراہٹ سکڑی تھی، خوبصورت سے چہرے پر اب پریشانی نے جگہ لے لی تھی۔ تو میرے ساتھ چلو بیوٹیفل گرل، اب تمہیں میں ایسے روڈ پر کھڑے نہیں رہنے دے سکتی۔ آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے نیاب نے شرارت سے کہا تو ہمنا نے نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرائی، اور اس کی یہ ایک ہی دوست تھی جو اسے ہمیشہ ہنساتی تھی۔ دونوں کی ایک دوسرے میں جان تھی۔ ہاں چلو، کہتے وہ آگے بڑھی، اس کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھنے لگی۔ جب تیزی سے اس کے سامنے آگے ایک گاڑی رکی، دونوں نے مڑ کر گاڑی سے اترنے والے کو دیکھا اور اس کا دل بے سختہ دھڑکا تھا۔ ڈرائیور تھا لیکن اس کی شخصیت دونوں کو ساخت کر گئی تھی۔ چلیں میڈم، بڑے صاحب نے کہا، آپ کو جلدی سے لے آؤں، انہیں زمینوں پر کچھ کام ہے تو مجھے ان کے ساتھ وہیں جانا ہے۔ اس کو اپنے طرف تکتا پا کر ریان ادب سے سر جھکاتا ہوا بولا تھا۔ ہمنا نے گڑبڑاتے نیاب کی طرف دیکھا اور اسے ملتی جلدی سے گاڑی سے میں بیٹھی تھی۔ اب چلیں، سوچتے ہی رہی، مجھے جلدی سے گھر پہنچنا ہے۔ ہمنا بھی اسی کے انداز میں دانت پیس کر اسے گھورا تھا۔ ریان نے آنکھیں بند کر کے ہمنا کا چہرہ موڑ کی تھی۔ ریان نے نظریں بچا کر اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا تھا، دل الگ سیلے میں دھڑکا تھا۔ السلام علیکم۔ گھر پہنچتے ہی ہمنا کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ گاڑی سے اتر کر اندر داخل ہوئی۔ وعلیکم السلام، اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ اس کا راستہ روکتے تائی تیور چڑھائے تو ہمنا کی بے بس نظریں اپنے تایا کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن وہ گھر پر نہیں تھے۔ ہوتے بھی تو کیا ہی کر لیتے، اپنی بیوی کے آگے وہ کچھ بول ہی نہیں پاتے تھے۔ ہمنا ان کے اچانک سخت لہجے پر ٹھٹک کر رکی تھی۔ انہیں دیکھ کر ڈرتے ہاتھ مسلنے لگی۔ بولو، میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ مجھ سے کیا چھپانا مت ورنہ کچھ بھی چھپانا مت ورنہ بہت سخت پیش آؤں گی۔ وہ ڈرائیور لیے نے ہی دیر سے آئے تھے، نظریں جھکائے ہوئے جیسے بلا وجہ شرمندہ ہوئی تھی۔ سچ سچ بتاؤ، وہ غریب لڑکا تمہیں پسند آ گیا ہے نا؟ اس کے ساتھ ڈیٹ پر جاتی ہو نا، تبھی دیر ہو جاتی ہے نا؟ تائی نے پہلے ہی آنکھیں چھوٹی کی مشکوک نظروں سے دیکھتے پوچھا تھا، پھر مسکرائی۔ ہمنا بری طرح سے گڑبڑاتی ہوئی تائی کی زبان کے چوکھٹ دیکھنے لگی تھی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ اچھا یہ بتاؤ، وہ پسند ہے؟ دیکھو وہ ہے تو کتنا گھبرو جوان، تمہیں خوش رکھے گا۔ ہمنا کے بولنے سے پہلے ہی وہ اسے اپنی باتوں میں پھنسانے لگی تھی۔ نہ نہیں، ایسا نہیں ہے تیمی، گھبرا کر ہمنا نے جلدی سے کہتے اپنے کمرے کی طرف بھاگی، کہیں وہ کوئی الزام نہ لگا دیں۔ سردار صاحب، ہم سب آپ کے غلام ہیں، آپ کے ہی تو حکم پر چلتے ہیں، آپ ہی فیصلہ کر دیں، ورنہ یہ لوگ تو میری بچی کو مجھ سے چھین لیں گے۔ بوڑھا کسان اپنے کمزور ہاتھ سردار کے آگے چھوڑتے ان کے قدموں میں ہی بیٹھتے رو رہے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اٹھے، مجھے گناہ گار مت کریں۔ وہ کسان کو اپنے پیر پڑتے دیکھ کر سردار نے تیزی سے ان کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور چہرے پر سخت تاثرات کی جگہ نرمی نے لے لی تھی۔ دیکھو سردار، یہ غریب بوڑھا تمہیں اپنے جال میں پھنسا رہا ہے۔ اس کی چھوری خود میرے سے عشق لڑا رہی ہے، کئی سال ہو گئے ہیں، اور اب جب میں نے رشتہ بھیجا تو یہ بڑھاؤ میں میرے منہ پر منع کر دیا۔ کیا غلط کیا میں نے؟ سرفراز نے غصے سے اس شخص کو گھورا جس پر تو نہ تو دھمکیاں سرکاری تھی اور نہ ہی پنچایت۔ اگر تمہاری لڑکی اسے پسند کرتی ہے تو پھر منع کیوں کر رہے ہو؟ سامنے بیٹھے دوسرے بڑے لوگوں نے اس کسان کو مشکوک نظروں سے دیکھا تھا، وہ تو تڑپ کر رہ گیا تھا۔ یہ الزام تھا ان کی معصوم بیٹی پر۔ یہ غریب لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں۔ میں نے کہا، میں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا، لیکن یہ مانتا ہی نہیں۔ ہر مہینے گھر کا راشن کپڑے دیتا رہا ہوں، نہ دیے ہوں تو پوچھے سردار صاحب۔ سردار: ہاں یہ دیتے تھے۔ پیچھے میں بات روکتے ہوئے وہاں بیٹھے بڑے لوگوں نے اس کسان کو تعصب سے دیکھا تھا، پھر سرداری کی کرسی پر بیٹھے باوقار شخص کو جن کی نظروں میں گہری سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ سب اب سردار کو دیکھ رہے تھے جو اپنے ہاتھ کی مٹھی بنائے مسلسل سرفراز کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے اچھے سے جانتا تھا، تو بس فیصلہ ہو گیا کہ تم اتنے پیسے لے چکے ہو اور اب بیٹی کو
کے بھی دو گے؟ کل سرفراز کا نکاح ہوگا تمہاری بیٹی سے۔ ایک منٹ سردار، ابھی یہاں بیٹھا ہے، تم لوگ فیصلہ کیسے کر سکتے ہو؟ ہوگا وہی جو میرا شیر چاہے گا، لیکن تم لوگ فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہو؟ سر میرا پوتا دے گا۔ آغا جان اچانک وہاں سے روبدار سے بولے تھے اور چلتے ہوئے اپنے پوتے کے سامنے آ کر بیٹھ گئے تھے۔ فیصلہ ہو چکا، آپ یوں بیچ میں نہیں بول سکتے۔ سرفراز کی بدتمیزی پر سردار نے تیش میں اسے گھورا تھا، زبان سنبھال کے۔ میرے آغا جان سے بدتمیزی کرنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ گڑی نظروں سے اسے گھورتا سردار لہجے میں بولا تھا، رکو، تم ابھی نہیں جا سکتے، ابھی فیصلہ ہوا نہیں، اپنی سزا تو سنتے جاؤ۔ اتنے میں اس کے خاص آدمی نے کسان کے آس پاس رہنے والے لوگوں کے ساتھ داخل ہوا تھا۔ سردار سنگھ، یہ لوگ کچھ کہنے آئے ہیں، ادب سے کہتا اسے سر چکایا تھا۔ ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ اپنی جگہ پر۔ اس کا خاص آدمی تھا۔ سردار سنگھ، یہ بڑے لوگوں نے ہمارا جینا مشکل کر دیا ہے۔ آج یہ اس کی بیٹی پر نظر رکھے ہوئے ہیں، کل ہماری بچوں پر نظر رکھیں گے۔ آپ ہی کچھ کریں، 10-12 برس کی بچیاں ہیں، ایسے لوگوں سے ہم غریب لوگوں کو بچائیں۔ سنگھ وہ سب لوگوں کو اس کسان کی طرف سے دیکھ کر بولتے ہوئے آیا تھا۔ سردار کی نظریں سرفراز پر جمی تھی، اسے سخت نظروں سے گھورتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سردار کی 1 ایکڑ زمین ان کسان کے بابا کے نام کی جائے سزا کے طور پر، اور ان کی گلی تو کیا گھر کے سامنے بھی اب تمہارا کیا کسی بندے کا بھی گزر نہ ہو، ورنہ اس بار تو زمین لی ہے اور اگلی بار سیدھا جیل بھیجوں گا۔ کسان نے سرفراز کو گھورتے ہوئے جاتے ہوئے اس کا سامنے آ کر غصہ پھنکار کر، آئندہ غلط ارادوں سے پنچایت کا ٹائم برباد مت کرنا۔ اپنی شال جھاڑتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھ کر حویلی روانہ ہو گئے تھے۔ تم اسے چھوڑو اور اپنا دوپٹہ سنبھالو، سر پر ایسا ٹکا کے رکھو کہ اتر نہ جائے۔ حیادار عورتیں دوپٹہ سر سے سڑکنے نہیں دیتی۔ نیاب نے دھیرے سے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ رہنے دو، اس سے ایک دوپٹہ نہیں سنبھالنا تو شوہر کیسے سنبھالے گی؟ رچنا بیگم نے جو لڑکا بتایا تھا، ان کی بات پر نرگس بیگم نے آنکھیں چمکی تو انہیں تو پہلے ہی وہ لڑکا اپنی بیٹی کے لیے مناسب لگا تھا، لیکن اس کے کام دیکھ کر تو وہ منہ بنا کر بولی تھی، ہاں بس پہلے سردار شادی کر کے لے جائے، کیا ہوگا اس لڑکے کا؟ السلام علیکم۔ حویلی کے سنان خانے کے بڑے سے لاؤنج میں اپنے مضبوط قدم رکھتے سردار نے بلند آواز میں سلام کیا تھا۔ اپنے بیٹے کی آواز پر نرگس بیگم نرمی سے مسکرائی اور اٹھ کر اسے سینے سے لگی تھی۔ وہ نرم سی مسکان کے ساتھ ہی لب ان کے ماتھے پر رکھ لیے۔ طبیعت کیسی ہے؟ انہیں بازوں میں ہلکے سے میں لیے نرمی سے بولی تھی، مجھ سے بات مت کرو، تم نہ دکھتی ہو اور نہ ہی رات، کہاں رہتے ہو؟ اپنی ماں کی خفا سی آواز پر سردار کے لبوں پر تبسم بکھیر گیا اور اس نے سر جھکا کر گردن پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اماں سنگھ، کام میں مصروف ہوتا ہوں، اس نے صفائی سے جھوٹ بولا تھا، جس پر اس کی ماں نے گھور کر دیکھا تھا۔ ایسا کیا کام تمہیں کرواتی ہو کہ تمہاری شادی لال ہوتی؟ تمہاری بیوی کرتی ہوں، تمہاری آزادی ختم، تم ایسے نہیں مانو گے۔ اپنی ماں کے شرارتی انداز پر وہ لب سختی سے پیچھ کر اپنی مسکراہٹ چھپا گیا تھا، کیونکہ اس کی مسکراہٹ کے پیچھے ہی وہ راز چھپا تھا۔ وہ کب سے چھپاتا آ رہا تھا، میں کچھ دیر آرام کرنے جا رہا ہوں، آپ سے شام میں ملتا ہوں۔ اپنی ماں کے ہاتھوں پر لب رکھتے ہوئے وہ مسکراتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ سردار سنگھ، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ گاڑی چلاتے اس کے خاص آدمی نے بیک مرر سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس نے کچھ کہا ہی نہیں، بس خیالوں کے حصار میں بندھا رہا اور اس پری پیکر کا سوچتے دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ بس کوئی بھی سنتا تو اس خوش نصیب پر رشک کیے بنا نہ رہتا۔ وجہ تم جانتے ہی ہو، اس کی بات کو یکسر انداز کرتے کہ سردار نے صرف اپنے مطلب کی بات کہی تھی۔ سنگھ اب ہر بات بدل دیتے ہیں۔ گہری سانس بحرے سردار نے مسکرا کر فیاض کو دیکھا تھا، وہ ابھی بھی اسے پریشانی سے دیکھ رہا تھا۔ سردار سنگھ، اب شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اماں سنگھ سے ہی کہتی ہیں، تب ہی آپ کا یوں باہر گھومنا پھرنا بند ہوگا، فیاض نے شرارت سے کہا تو سردار کا قہقہ بلند ہوا۔ وہ کیسی سنجیدگی سے کہتے ہوئے سردار اب پوری طرح سے فیاض کی باتوں کو غور سے سن رہا تھا۔ بھابی سنگھ، آپ جب آئیں گی تب آپ کو پتہ چلے گا۔ بات کرتے کرتے فیاض نے شرارت سے چھیڑتے شوشہ چھوڑا تھا۔ سردار کا بھی قہقہ گونجا تھا، مطلب ہر مرض کی دوا ایک ہی حل میں رکھی ہے، سردار نے جو اب شرارت سے گویا ہوا تھا۔ جی بالکل کر لیں یہ بھی، سردار نے شوخی سے ہنسا تھا۔ اچھے سے برتن صاف کر لو، ایک نشان بھی نہ ہو۔ تائی نے حکم دیا تھا اور حکم دیتے ہوئے برتنوں کی جانب دیکھا تھا اور اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اس کی جانب دیکھ کر بولی تھی، ہم نے تو بس اتنا کہا تھا، اور پھر سے واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی، جیسے اس کے سوا
کوئی اسے ضروری کام نہیں۔ تائی یہ کہتی کچن سے باہر نکلی تھی۔ بیگم صاحبہ ریان اور جلت میں کچن میں داخل ہوا تو سانس روک دینے والا نظارہ اس کے ہوش اڑا لے گیا تھا۔ ہمنا بنا دوپٹے کے اس کے سامنے ہوش اڑ چکی تھی، نظریں جھکا لی۔ جی ہمنا ہڑبڑاتے ہوئی جلدی سے دوپٹے کی طرف دوڑی تھی۔ وہ صاحب جی کہہ رہے تھے کہ میں باہر مہمان ہیں، اب چائے بنا دے۔ ادب سے سر کو جھکائے ریان نے کہا تو ہمنا نے اس کی بات پر اس بات میں سر ہلا دیا اور چائے بنانے لگی تھی۔ چائے بنا کر اس نے ریان کی طرف بڑھائی کیونکہ وہ وہیں کھڑا تھا۔ تم صبر کرو، کرتی ہوں تمہارا کچھ تمہارا، کرتی ہوں تمہیں اس گھر سے رخصت۔ تائی ناک منہ چڑھاتی ہوئی بولی، تن پن کرتی ہوئی چلی گئی۔ سنو لڑکی، اوپر جاؤ، اس والے کمرے میں ایک پیکٹ پڑا ہے، وہ لے کر آؤ۔ ٹھیک ہے تائی۔ تائی نے زیان کو سنجیدگی سے بولتے ہوئے اوپر کی طرف جانے کا اشارہ کیا تھا، کرنے لگی تھی جی بہتر ہے۔ اسے جاتے ہی دیکھ کر تائی کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔ ریان دروازہ کھولتے ہی کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ کون ہے؟ ہمنا جو نیند سے جھولتی ہوئی ابھی ہی سوئی تھی، دروازہ کھولنے کی آواز پر ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ ہمنا کی آواز پر ریان چھٹک کر مڑا تھا۔ سامنے ہی ہمنا نیند کے خمار سے ہوتی ہوئی سرخ ڈوروں کے ساتھ ہی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سانس روکے بعد اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اس کے کمرے میں کیوں آیا؟ نہیں، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ریان کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ وہ ابھی پلٹ کر جاتا جب شور مچاتی تائی سب کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ کمرے میں اکیلے مرد کے ساتھ تم کیا کر رہی ہو؟ بول کر یہاں کیا کر رہی ہو؟ تائی نے آگے بڑھ کر اس کے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے شدت سے دھاڑی تھی۔ ہمنا کا چہرہ ذلت اور شرمندگی سے سرخ ہوا تھا۔ یہ مجھے نہیں پتا، آپ لوگ میرا یقین کیوں نہیں کرتے؟ یہ کسی کام سے آئے تھے شاید، ہمنا نے سسکتے ہوئے کہا تھا، لیکن سب نے اسے ایسے گھرایا کہ جیسے وہ جھوٹی ہو، اور دیکھتے بھی کیوں نہیں؟ وہ اپنے کمرے میں نہیں، دوسرے کمرے میں سو رہی تھی۔ ہاں بی بی جی، جھوٹ بولو۔ یہ کب سے چل رہا ہے بد چلن؟ بالوں سے پکڑ کر تائی اونچے لہجے میں پوچھا اور ساتھ ایک کڑی نظر زیان پر ڈالی تھی۔ ریان اب ہمنا کو سمجھ آیا تھا کہ تائی نے آج بہانے سے یہاں کیوں سونے کو کہا تھا۔ میں نے اسے نہیں بلایا، یہ خود میرے کمرے میں آیا ہے۔ تم بولو، خود آئے تھے؟ اسے روتے بلکتے ہوئے ریان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سارے معاملے کو سمجھ رہا تھا اور اسے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا۔ بیگم صاحبہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ سر جھکا کر آہستہ سے بولا۔ لیکن تائی نے کہاں ماننا تھا؟ نہیں تو بس ہمنا کو گھر سے نکالنے کی وجہ چاہیے تھی۔ آپ سب مجھے ایسا کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں ایسی نہیں ہوں تایا ابو، آپ تو جانتے ہیں نہ مجھے۔ آنکھیں چھلکتے آنسو صاف کرتے ہوئے ہمنا تایا کے پیروں پر گر پڑی تھی اور انہوں نے غصے سے اسے جھٹکتے ہوئے منہ موڑ لیا تھا۔ چپ کرو بغیرت، تم بے حیا، کچھ بے شرم بچی ہو۔ تم نے اسے کیوں بلوایا تھا کمرے میں؟ بولو، ایسی کیا آگ لگی ہوئی تھی؟ بولو، اس کے تایا کہتے ہوئے تھپڑ اس کے چہرے پر مار گئے تھے اور اس کے چہرے پر انگلیوں کو نشان چھپ گئے تھے۔ تایا ابو پلیز قسم لے لیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے جس سے آپ کا سر جھکے۔ ہمنا ان کے پیروں میں گری اور بے بسی سے روتی تھی۔ صاحب جی بی بی جی صحیح کہہ رہی ہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، میں بڑی بیگم کے کہنے پر ہی کمرے میں آیا تھا۔ ریان نے ایک تیز اور غصے بھری نظر تائی کو دیکھا تھا اور بڑی بری طرح سے گھبرا کر پیچھے ہوئی تھی۔ ایک پل کو ریان کا تیش سے پڑتا ہوا سرخ چہرہ اور مٹھیاں پیچھ کر دیکھ کر وہ ڈری تھی۔ اس وقت وہ کوئی ملازم نہیں، کسی سلطنت کا بادشاہ لگ رہا تھا۔ ایک باروب اس کی آنکھوں میں گھورنا بند کرو، چور چوری کر کے مانتا تھوڑی ہے۔ تم مجھ پر اتنا گھناؤنا گناہ مت تھوپو، ایسے بدکردار لوگوں کی جگہ ہمارے گھر میں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نکال باہر کریں اس منحوس ماری کو۔ تائی کا خوف پل میں ہی غائب ہوا تھا اور پھر سے اپنے شوہر کو کوئی سخت قدم اٹھانے پر بھڑکانے لگی تھی۔ سانفے میں ہلاتے آنسو تیز سے برستی بارش کی طرح اس کے گال بھگو گئے تھے۔ جی چٹاخ، وہ ابھی کچھ بولتی کہ اتنی زور کا تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا تھا کہ وہ لڑکتی نیچے گری تھی اور پھر سائڈ ٹیبل کا کونا اس کے ماتھا زخمی کر گیا تھا۔ کچھ کرو کچھ بندوبست اس کا، مجھے نہیں چاہیے یہ گھر میں ایسی ہوتی ہیں اچھی بیٹیاں تو مار کر بھی اپنے گندے ہاتھ نہیں گندے کرنا چاہتا۔ حقارت سے زمین پر پڑے اس کے وجود کو شدید غصے سے دیکھتے ہوئے رہ گئے تھے۔ ان کا تو بس نہیں چلا کہ انہیں باہر اٹھا کر پھینک دے، لیکن ابھی بھی وہ ان کی بدنامی تھی۔ اس ملازم سے ہی اس بد کردار کا نکاح پڑھا کر نکاح کر دے یہاں سے، تائی نے غصے سے کہا تھا، اور وہ کب ان کے یتیم بھتیجی ہمنا کو بنگلے سے نکالنا چاہتی تھی۔ بلاہر جان بوجھ کر ہمنا کو جوان ڈرائیور ریان کے ساتھ کمرے میں بند کر کے بدکرداری کا الزام لگا دیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہمنا نے سخت نظروں سے سب کو دیکھا تھا، سب کی نظریں اسے سر جھکانے پر مجبور کر رہی تھی۔ نکاح ابھی ہوگا اور مولوی کو صاحب کو بلاؤ، تایا ابو کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے تھے اور کچھ ہی دیر میں نکاح ہو گیا۔ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ تایا کے
پر گر پڑی، بری طرح سے گر گڑا دی۔ طاہر نے چہرہ موڑ لیا تو ریان نے بھی اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا تھا۔ ہمنا نے اسے اجنبی نظروں سے اس کی گاڑی ریان نے لب اذیت سے پیچ لیے تھے، اسے لیے کمرے کی طرف نکل پڑا تھا۔ ریان گاڑی بڑی سی حویلی کے آگے روک دی تھی۔ گاڑی سے اتر کر ہمنا کی طرف آیا اور دروازہ کھولا۔ اسے ساخت بیٹھے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے دیکھا تو ریان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا تو ہمنا نے نم نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ آنکھوں میں درد کی گہری چھاپ تھی۔ ریان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بند کر دیا اور اس نے اپنی انگلیوں کی پوروں سے اس کے آنسو پونچھے۔ گاڑی سے باہر نکالا۔ ہمنا نے ریان پر نظر ہٹا لی تو اب نظریں اس کے ارد گرد کھڑے ملازمین پر پڑ گئی تو بری طرح سے گھبراتی 2 قدم پیچھے اٹھی تھی۔ ریان کے پیچھے چپکی تھی۔ گھر والوں کے ساتھ سب ملازمین بھی ہلکا سا مسکراتے اس خوبصورت سی لڑکی کو دیکھنے لگے تھے۔ ڈرو نہیں، یہاں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اس کا ہاتھ نرمی سے تھام کر وہ پیار سے بولا تھا۔ ہمنا کا تو سر ہی گھوم کر آ گیا تھا۔ اتنی بڑی حویلی اور اتنے پروٹوکول دیکھ کر ماشاءاللہ بالکل چاند سی خوبصورت سی نرگس بیگم تو ہمنا کو دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ وہ انہیں دیکھتے ہی پسند آ گئی تھی۔ جب میں شادی کا کہتی تھی تب تو تمہارا ایسا منہ بن جاتا تھا جیسے میں نے کوئی غلط بات کر دی ہو، اور اب چھپ چھپا کر بہو لا کر سامنے کھڑی کر دی۔ نرگس بیگم نے گھور کر اپنے سردار بیٹے کو دیکھا تھا۔ ہاں، ریان ہی سردار ریان جتوئی تھا، اس گاؤں اور علاقے کے 7 پولیس 40 گاؤں کا سردار۔ اس کا رعب اور دبدبہ لوگوں کا خون خشک کر دیتا تھا۔ ایسا تو میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ مجھے شادی نہیں کرنی، ریان نے شرارت سے کہتے ہوئے مردان خانے میں جانے کے لیے موڑا تھا، لیکن نرم نازک سا ہاتھ اپنی کلائی پر محسوس کرتے مڑ کر دیکھا۔ ہمنا آنکھوں میں نمی لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ گھبراؤ مت، میں یہی ہوں، کچھ دیر مردان خانے میں جا رہا ہوں، کچھ دیر کام ہے، تب تک آپ اما سائیں کے ساتھ بیٹھو۔ ہم محبت سے اس کے ہاتھوں پر لب رکھے ہوئے بھی ماتھے پر۔ ہمنا نے سہم کر سب کو دیکھا تھا۔ تائی جیسی خطرناک عورت دیکھنے کے بعد بہت مشکل تھا کسی پر بھروسہ کرنا، اوپر سے اس کا گھر اور کسی محل سے کم نہ تھا۔ اب وہ پوری طرح سے الجھ دی، اپنے آس پاس دیکھنے لگی تھی۔ اتنے بڑے محل نما گھر میں رہنے والا بلا اس کے گھر میں ملازم بن کر کیوں رہ رہا تھا؟ انہی سوچوں میں غم وہ حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ ہمنا اس کے اندر داخل ہوتے ہوئے نیاب دوڑ کر آتی اس کے سینے سے لگی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ یہ دوسرا جھٹکا تھا۔ سردار Hey ریان there, جتوئی کی بہن ہوں، subscribe to نیاب my نے شرارت سے channel کہا تھا۔ and ارے also تم رو press کیوں this رہی ہو؟ bell icon. مت یاد کرو نا ان سنگ دل لوگوں کو جنہوں نے تمہیں کبھی اپنا سمجھا ہی نہیں۔ نیاب نے آہستہ سے کہا، کہیں اس کی ماں یہ چچی نہ سن لے۔ نیاب بھابھی کو کمرے میں لے جاؤ، نرگس بیگم پیار سے اس کے بال سنوارتے ہوئے کہا تھا۔ ہمنا نے بس سر جھکایا تھا۔ بس شام کو ہم اپنے بیٹے اور بہو کی خوشی میں دعوت رکھ رہے ہیں اور بھابھی کو تیار کروا دینا۔ نرگس بیگم تو مانو پھولے سما نہیں رہی تھی اور ان کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ اپنے بیٹے کے صدقے واری جائے جس نے اتنی پیاری بہو لا کر انہیں دی۔ اور ان کے لیے بیڈ پر ہمنا بیٹھی گہری سانس لے رہی تھی اور آنسو بار بار پلکوں کی باڑ توڑ کر گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اللہ میاں مجھے کہیں غائب کر دے، میں لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتی، کیا کروں؟ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے ہوئے وہ ابھی بھی اپنی سوچوں میں مدغم تھی اور ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتا ہی ریان اس کی ہچکیاں سنتا بے چین ہوتا اس کی طرف لوکا۔ شش، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ پریشانی سے اس کا چہرہ سرخ ہوتے ہوئے ہاتھوں میں بھرا تھا۔ مجھے سانس نہیں آ رہی، مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے، ہمنا کہتی ہوئی اس کے اچانک اس کے سینے سے لگی تھی اور مزید رونے لگی تھی۔ پہلی بار اس کا نرم لمس اتنے قریب محسوس کرتے ہوئے ریان کے تو ہوش ہی اڑنے لگے تھے۔ وہ سانس روک گیا تھا اور آنکھیں خود بخود بند کرتے ہوئے اس نے اسے بازوں سے سختی سے ہمنا کے گرد باندھے تھے۔ ہمنا جسم سے خون کی گردش تیز ہوتی ہوئی رگوں میں میٹھا سا سرور بھر گیا تھا۔ آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، آج سے یہ آپ کا گھر ہے ہمنا، ریان نے نرمی سے کہا تھا اور مسلسل ہمنا کے بالوں پر حرکت کر رہا تھا جس سے اس کے اپنے اندر اترتا ہوا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے منمناتے ہوئے چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا، بازو اور سختی سے اس کے گرد باندھے تھے۔ تم اتنے امیر تھے تو تم ڈرائیور کی نوکری کیوں کر رہے تھے؟ اس کے سینے پر سر تھوڑا سا اٹھا کر ہمنا نے حیرت سے پوچھا تھا۔ وہ مسکرا کر اس کی سوجی ہوئی آنکھوں پر لب رکھتا ہوا اپنا راز بتانے کے لیے گویا ہوا، کیونکہ مجھے آپ پسند تھی اور آپ کی دائی کبھی بھی آپ کی شادی امیر شخص سے نہیں ہونے دیتی۔ اس کی تھوڑی پکڑ کر آہستہ سے کہتے ہوئے ریان نے لب وہیں پر رکھے تھے تو ہمنا اچانک سے ہی شرمندہ ہوتی ہوئی دور ہوئی تھی اور چہرہ لال ہوا تھا، پلکیں لرزی تھی۔ ریان نے دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پھنسائے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک سردار عام سی لڑکی سے محبت کرے، وہ بھی اتنی ٹوٹ کے کہ اس کے لیے اس کے گھر میں ملازم بن کر رہے، یہ ناممکن ہے۔ ہمنا بڑبڑاتی ہوئی اٹھی تھی، اس کی چوڑیاں اس کے پائل کی کھنک ماحول میں ایک عجیب سا فسوں پیدا کر گئی تھی۔ وہ بنا موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بھاری لہنگا اٹھاتے ہوئے چلتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی تھی۔ ایک تو سجاوٹ اور پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو، اوپر سے ہمنا کی تیاری۔ سردار
ریان اپنی مضبوط چال چلتا ہوا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور اس کے کندھوں پر تھوڑی ٹکائے ہوئے بازو سختی سے ہمنا کی کمر باندھے۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گا سائیں کی جان، 5 سال سے آپ کی محبت میں ڈرائیور بنا رہا اور یہ سردار اپنی سردارنی کو اپنا بنانے کے لیے۔ ریان نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کی مہک کو اپنے اندر اتارا اور جب آنکھیں کھولی اور ان میں خمار سے سرخی تھی۔ تم سوری، مطلب آپ کو برا نہیں لگا؟ تائی نے آپ پر اتنا بڑا الزام لگایا۔ آپ کی ماما نے گھر والوں میں سے بھی میں بہت شرمندہ ہوں۔ نم آنکھیں چکائی ہمنا نے تم سے آپ تک کا سفر منٹوں سے طے کر لیا تھا۔ آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، اس میں آپ کی کیا غلطی؟ وہ مسکرا کر بولا، آپ سردار ہو کر بھی بہت بڑے دل والے ہو۔ ہمنا نے نم آنکھوں سے مسکرا کر کہا، چھوڑو پرانی باتیں، مجھے کچھ دیر خود کو محسوس کرنے دو۔ آئینے میں نظر آتے ہوئے اس کے ہوش ربا سراپے کو آنکھوں کے ذریعے دل میں اتارا تھا۔ میں کھڑے کھڑے تھک گئی ہوں سردار سائیں، آپ کی اجازت ہو تو بیٹھ جاؤں؟ ہمنا نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا تھا۔ بھلے وہ جتنا بھی مہربان ہو لیکن ہے تو مرد، کوئی بات نہیں، کوئی بات انا پہ نہ لے لے۔ کیا کہا؟ پھر سے کہنا۔ اس کے منہ سے اپنے لیے سائیں سن کر ریان کو دل میں ٹھنڈک پڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے بہکے بہکے انداز میں حصار مزید تنگ کرتے ہوئے سرگوشی میں کہا تھا، ایسا نہ کریں، مجھے شرم آ رہی ہے سائیں۔ اس کے لبوں پر اپنے لب کندھے رکھتے ہوئے سرکتے ہوئے محسوس کر کے ہمنا نے قسم کھا کر اس کے مضبوط گرفت ہٹانی چاہی تھی اور ریان نے نرمی سے ہاتھ ہٹا کر دور کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کیا سائیں کی جان، میرا بس چلے تو ساری رات آپ کے منہ سے سائیں سائیں سنتا رہوں۔ جتنا آپ کے منہ سے اچھا لگ رہا ہے یقین کریں اتنا کسی کے منہ سے اچھا نہیں لگتا۔ ریان نے نرمی سے اس کے ہاتھ پکڑتے کپڑے اس کے ہاتھ میں تھمائے تھے اور تھک گئی ہوگی کپڑے بدلنے۔ کچھ دیر بعد وہ کپڑے بدل کر آئی اور کمرے میں دھیمی دھیمی روشنی تھی اور ریان بیٹھ کر راؤنڈ سے ٹیک لگائے ہمنا کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ سوچ کیا رہی ہیں سائیں کی جان؟ سو جائیں۔ ریان نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے بے اختیاری سے اس پر وہ اب جی بھر کر شرمندہ ہو رہی تھی۔ میر سائیں، اگر اپنی بے اختیار کے لمحوں میں کی گئی حرکت پر شرما رہا ہے تو شرمانا بجا ہے۔ ریان نے شرارت سے اب کے ہمنا کو اوپر کرایا۔ وہ جنبتی ہوئی اس کے اوپر اٹھنے لگی تھی لیکن ریان نے سر نبی میں ہلاتے ہوئے اس کا سر واپس اپنے کندھے پر رکھ دیا تھا اور لیٹی رہو، میرے دل کا سکون کچھ پال تو سکون لینے دو مجھے، اتنے سالوں سے میں بے سکون رہا ہوں۔ آپ کی بے بسی اور بے آواز آنسو دیکھ کر سردار نے آنکھیں سختی سے پینچ لی تھی اور اس کو ہاتھ سے پینچھا اور دل الگ لے میں دھڑک رہا تھا۔ ہمنا کو سردار ریان کا دل اپنے سینے میں بجتا ہوا محسوس ہوا تھا اور اس نے گہری سانس بھر کر آنکھیں موند لی تھی اور اسے کچھ ہی دیر میں اس کی دھیمی سانسیں اپنے سینے پر محسوس کرتے ہوئے ریان نے اس کا سر سینے سے ہٹا کر دیکھا تھا۔ معصومیت سے بھرپور چہرہ، اس کے چہرے پر کسی کو رحم نہیں آیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو کبھی کوئی تکلیف چھو کر بھی نہیں گزرے گی، اتنی خوشیاں دوں گا کہ سب دکھ بھول جاؤ گی۔ ریان نے نرمی سے لب اس کی نم پلکوں پر رکھے ہوئے کمر درست کیا تھا اور اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے سو گیا تھا۔ آپ ابھی تک ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ ہمنا کو ابھی تک ایک ہی جگہ پر بیٹھے دیکھ کر ریان نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ہمنا بس لب سختی سے پینچھے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ریان سخت پریشان ہوتا اس کی طرف بڑھا تھا، اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے لب اس کے ماتھے پر رکھے تو ہمنا کے لب کے کب سے ضبط کیے ہوئے آنسوؤں کو راستہ مل گیا تھا۔ وہ سردار ریان کا رات کا دیا گیا مان اعتبار بھول گئی تھی۔ یاد رہا صرف تائی کا الزام، سب کی حقارت پر ہی نظریں، اتنی سہمی ہوئی کیوں ہو؟ جو بھی کہنا ہے کہہ سکتی ہوں۔ نرمی سے ہمنا کا لرزتا ہوا ہاتھ تھامے سردار ریان یکدم اس کا خوف زدہ چہرہ دیکھ رہا تھا۔ آپ کے گھر والوں کو اگر پتہ چل گیا کہ تائی نے آپ کے کردار پر انگلی اٹھائی ہے اور آپ کو میرے ساتھ نکاح کرنے پر مجبور کیا ہے تو آپ کے گھر والے مجھ سے نفرت کریں گے۔ میں اور نفرت برداشت نہیں کر سکتی۔ ہمنا نے اس کے سینے میں چہرہ چھپا کر رونا شروع کر دیا تھا تو خاموش نہیں ہوئی تھی۔ ریان نے اذیت سے آنکھیں مینچ لی تھی اور اس کا گھبرانا واجب تھا اور اس کی ماں سائیں یا آغا جان کو پتہ چلتا تو اس کے بیچارے کے لیے مشکل ہو جاتی۔ ریان نے بازو سختی سے اس کی کمر کے گرد باندھے ہوئے اس کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ چہرہ اب آنسو سے بے بسی سے لال ہو رہا تھا۔ رونا ہے تو میرے سینے پر سر رکھ کر رو سکتی ہوں لیکن صرف آخری بار، اس کے بعد آنسو نہیں، صرف کھلکھلاہٹ سننی ہے۔ میں نے اس کے ساخت وجود کو سینے سے لگاتے ہوئے پینچتے ہوئے ریان نے نرمی سے گویا ہوا تھا اور اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اتنی جلدی اس کی بات مان لے گی اور یہ اس کے لیے نرم لہجے کا کمال تھا۔ گڈ گرل، اب تیار ہو جاؤ، بالکل نئی نویلی دلہن کی طرح۔ اماں سائیں، بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ ریان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا تھا اور اس نے بس
سر اسبات میں ہلا دیا تھا۔ ریان کہاں ہے؟ آغا جان نے ایک نظر پوری ٹیبل پر دوڑائی تھی، سب تھے، وہ دونوں ہی نہیں تھے۔ آغا جان آتے ہوں گے۔ آگے آؤ بیٹھو میرے شیر۔ بھابی مسکراتے ہوئے ان کی طرف بڑھی تھی اور ہمنا کو دیکھ کر سختی میں آگے تھی۔ پیلا زر چہرہ اور جیسے خون کا ایک قطرہ بھی نہ ہو، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے ہونٹ